الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيك الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں. اس لیے الہ وہ ہے، غفار وہ ہے، قدیر وہ ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے. اس کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اس میں صفات سب سے اعلیٰ ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات اقدس و مطہر کے لیے، جس خالق کائنات نے آج ہم کو یہاں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سمندر کی لہروں سے زیادہ پیغمبر انقلاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ. حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو کا محور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ انہوں نے کس قدر خوبصورت طریقے سے زندگی کو بسر کیا ہے، کیسی یادیں وہ چھوڑ کے اس کائنات سے گئے ہیں جو تاریخ میں اور احادیث میں رقم ہے. قرآن کریم نے ان کا مقام کیسا بیان کیا ہے، ان کی تعریف میں میرے رب نے قرآن میں کیا کیا فرمایا ہے. آج ہمیں ان کا امتی ہونے پہ ہمیں فخر بھی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کریں گے ایسا اعمال جو ہمارے کردار سے بدبو ظاہر کرے گا، کفار اسے کیچ کریں گے اور وہ ہمارے منہ پہ دے ماریں گے تم کس نبی کے امتی ہو اور کیا کر رہے ہو. ہمارے کردار سے وہ مہک آنی چاہیے جو کردار میرے مصطفیٰ کا کردار تھا. ہمارے معاملات تو ایسے ہونے چاہیے جو میرے پیغمبر کے معاملات تھے. ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات میں سب کچھ بنا دیا ہے. زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، پانی بھی بہایا، ہوا بھی چلائی، سرسبز و شاداب باغات بھی دے دیے. جب میرے مالک کائنات نے اپنے آقا کا انتخاب کیا ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے تو میرے مالک نے پھر ہمیں کہا ہے میں نے تم پہ احسان کیا ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنے بڑے نعمت ہیں.
کبھی میرے مالک نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو ہمیں اس کی لاج رکھتے ہوئے اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور میرے پیغمبر کے اخلاق سے ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا۔ وہ جہاں سے جاتے تو دوسروں کو اپنا کر لیتے تھے، دشمنوں کو اپنا بنا لیتے تھے، بیگانوں کو اپنا کر لیتے تھے۔ لڑائی جہاں ہو رہی تھی خوشی کی مہک آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ کام جو اس دور میں ہم کر رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ دورہ جاہلیت کے کام ہوا کرتے تھے، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لڑائیاں ہی لڑائیاں تھی، بھائی بھائی کا دشمن تھا، بیٹی کی عزت نہیں تھی، عورت کو رسوا کر دیا جاتا تھا، بے حیائی عام تھی۔ آج قرآن ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ، لیکن ہم میں بے حیائی کوٹ کوٹ میں بھری پڑی ہے۔ پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر بھی عذاب ہم ہی پہ آ رہے ہیں۔ ہم ہی مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کفار امٹ امٹ کے آ رہے ہیں۔ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی ایک رب کے ماننے والے ہیں، اور رب نے تو قرآن میں کہا ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ۔ میرے پیغمبر نے قرآن میں یوں فرما دیا کہ تم مسلمانوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا پہ رہتے ہوئے یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہیں سمجھنا، کبھی ان کے قریب نہیں جانا، کبھی ان کی بات کو سینے سے نہیں لگانا، کبھی ان سے وہ ڈیلیں نہیں کرنی، کبھی ان سے وہ روابط نہیں کرنے جو تمہیں لگے کہ تم یہ روابط کر کے اس طرح کی ڈیلیں کر کے بڑے کامیاب و کامران ہو سکتے ہو۔ کیونکہ میرے پیغمبر نے قرآن حکیم میں ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اتخذوا، یہ میرے پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ آج ہم نے دنیا میں جا بجا دیکھا ہے، لوگ قبر پہ سجدے بھی کرتے نظر آتے ہیں، پکی قبر بناتے بھی نظر آتے ہیں۔ قرآن یہاں بھی چلا چلا کے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ میرے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ نے لعنت دی ہے ان پہ، اللہ نے ان پہ اپنے غضب کا اعلان کیا ہے جو انبیاء کی قبروں کو پکا بناتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمانوں میرے جانے کے بعد میری قبر کو پکا نہیں بنانا، صحابہ کی قبروں کو پکا نہیں بنانا، اپنے محدثین و اسلاف اور بڑوں کی قبروں کو پکا نہیں بنانا۔ ہم نے پکا بنا دیا۔ یہ فرمان جو قرآن میں ہے میری اور آپ کی بات نہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ نے لعنت کن لوگوں پہ بھیجی ہے، اللہ نے برا کن کو کہا ہے، اللہ نے غضب کا اعلان کن پہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن کی قبریں پکی تھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ نہ تو میرے آبا و اجداد تھے، نہ تو آپ کے آبا و اجداد تھے، نہ تو حدیث کے قاری تھے، نہ قرآن کے قاری تھے، نہ قرآن پڑھنے والے۔ وہ تو وہ تھے جن پہ اللہ نے آسمانوں سے صحیفے نازل کیے، وہ تو وہ تھے جن پہ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ اللہ نے ان کے بارے فرمایا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو پکا بنایا میں رب کی لعنت بھیجتا ہوں ان پہ۔ آج میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی، اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی اس بات پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگ جذباتی بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے پیغمبر کی توہین ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم بڑے گناہ گار ہو سکتے ہیں، بڑے گئے گزرے ہو سکتے ہیں، بڑے ہی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے، آپ نے بھی اسی وطن عزیز میں پیغمبر انقلاب کی توہین ہوتی دیکھی ہے۔ آپ نے بھی اس وطن میں، دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں میرے آقا کی توہین ہوتی ہے، ہمیں ان کی توہین نظر آتی ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک، اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم برا بولتے تھکتے نہیں ہیں، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ ہم اپنے آقا کی ہم نے کون سی بات مانی ہے؟ 5 نمازیں پڑھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے، ایک دن بیٹھے رو رہے، شدید قسم کا رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی،
صحابی عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر کے بڑے قریبی تھے، ہم نے بڑی حدیثوں میں یہ پڑھا ہے اور نبی پاک کی زبان نبوت سے سنا ہے کہ میں ابو بکر عمر ہم گئے، میں ابو بکر عمر ہم آئے، میں ابو بکر عمر جنت میں جائیں گے، میں ابو بکر عمر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے بڑی بار اپنے آقا کے منہ سے آپ کے بارے بشارت سنی ہے۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے اگر رب کبریا نے مجھے میرے اسلام کی زندگی سے پہلی زندگی کے بارے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کے فخر کرتے ہیں، ہمیں وہ دن یاد نہیں، وہ حدیث جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے آتی، میرے پیغمبر نے کہا ما ذر عثمان ما بعد عامل اليوم، آج کے بعد عثمان تو ایک نیکی بھی نہ کرے تو جنتی ہے۔ لیکن پھر بھی جاتے ہوئے ان کو قبر نظر آتی ہے، رک جاتے ہیں، قبر سے اتر آتے ہیں، قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رب سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری قبر کی منزل کو آسان کر دینا، کیونکہ جو قبر سے پار ہو جائے گا وہ جنت کا داخلہ نصیب کر لے گا۔ کیا انہیں نبی کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ وہ بھی بیٹھ جاتے، آج کے بعد نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد صدقات و خیرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی۔ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے غلام ایسے تھے۔ ہمیں اپنے کردار پہ دیکھنا ہے، ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہیں، کتنے دنوں سے ناراض ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں، ہم نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے، ہمارے شادی اور بیاہ کا موقع آتا ہے ہم اپنے آقا کی حدیث کی مخالفت کرتے، کیا ہم پہ وہ توہین رسالت کا مقدمہ درج نہیں ہوتا؟ کیا ہم اپنے آقا کی احادیث کو پسے پشت نہیں ڈالتے؟ کیا ہم اپنے آقا کی احادیث کو انکار کر کے ان کی توہین نہیں کرتے؟ اگر ہم کرتے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں گڑ گڑا کے اپنے رب کے سامنے رونا چاہیے اور اپنے رب سے یہ مدد مانگنی چاہیے کہ میرے مالک ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، آج کے بعد ہم تیرے سے عزم کرتے ہیں ہم اپنے آقا کی تمام باتوں پہ عمل کریں گے۔ ہم ارادہ کر سکتے ہیں نیکی دینا، میرے نیکی کی توفیق میرا مالک ہمیں دے گا، ہم ارادہ بھی نہ کرے تو مجرم ٹھہریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس کائنات میں میں دنیا کی مثال دیتا جاؤں، کائنات میں جتنے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے سکولر ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ کائنات میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، اس کائنات میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساحلوں میں، سمندروں میں، ریتلی علاقوں میں، پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، یہاں نہیں تو انڈیا میں، افغانستان میں، انگلینڈ میں، سعودیہ میں کہیں نہ کہیں روح زمین پہ بارش ہو رہی ہے۔ ہم جس نبی کی امتی ہیں اس نبی کا مقام دیکھیے، اس نبی کی عظمت کا تذکرہ دیکھیے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے، ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اور اپنے آقا کی تمام بتائی ہوئی حکمت سے بھری ہوئی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں حضرات ہمارا عقیدہ کیسے؟ سائنسدان کہتے کائنات میں قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک اس کائنات میں بارش کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا۔ صاحب دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہا ہم تیری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ کائنات اللہ نے جب سے بنائی ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور جب تک میرے آقا کی عظمت کا سلسلہ چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا، ایک بھی بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا اس کائنات میں زندہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی، اتنی دیر تک یہ دنیا کا نظام نہیں بدل سکتا۔ ابھی تو وہ دور آنا ہے جب دین اسلام کا غلبہ ہوگا، جب غزوہ ہند کے مارکے ہوں گے، جب اس دنیا میں، اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے پوری کائنات جمع ہوگی،
دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوششیں کرنی چاہیے، اور کوشش اتنی کریں کہ جب قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہوں یہ نہ ہو میرا رب ہم سے سوال کرے اور ہمارے منہ میں زبان ہوتے ہوئے بھی ہمارے زبانوں پہ تالے لگے ہوں اور ہم جواب نہ دے سکیں، ہم جواب نہ دے سکیں۔ ہمیں جوانی دی، ہمیں اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، نہ تو جوانی کہیں خرچ کر سکے، نہ صدقہ تو خیرات کر سکے، نہ تو ہم نمازیں ادا کر سکے، نہ تو اپنے آقا کی بتائے ہوئے دین کے طریقوں پہ ہم عمل کر سکے۔ جب ایسا ماحول ہوگا پھر قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کے چہرے کا ذکر رب نے والضحیٰ کہہ کے کیا ہے، جس کے ہاتھوں کا ذکر ما رمیت اذ رمیت کہہ کے کیا ہے، جس کی پیشانی کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ کے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں تو فخر ہونا چاہیے، اپنے نبی پہ فخر ہونا چاہیے۔ ایک دن ایسا آتا ہے اللہ کے پیغمبر گھر میں موجود ہے، اماں جی عائشہ آ کے عرض کرتی ہے، کہتی اللہ کے پیغمبر آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے نبی رحمت نے ہاتھوں کو بلند کیے، اماں جی عائشہ کے بارے دعا کیے، اماں جی عائشہ خوشی سے نڈھال ہو جاتی ہیں، کہا آج تو اللہ کے پیغمبر آپ نے وہ دعا کر دی جو اللہ نے سارے انبیاء کو ایک ایک دعا کا حکم دیا، ایک ایک دعا کی رعایت دی ہے۔ کہا میرے پیغمبروں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کہا ہے کہ اے میرے پیغمبروں تم مجھ سے مانگو، ایک دعا ایسی ہے جو تم کرو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا، تمہیں عنایت کر دوں گا۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چانس تھا، انہوں نے دنیا میں اپنے رب سے مانگ لیا، حضرت موسیٰ نے مانگ لیا، حضرت عیسیٰ نے مانگ لیا، حضرت یوسف نے مانگ لیا، حضرت یعقوب نے مانگ لیا، لیکن میں محمد نے آج تک وہ دعا نہیں مانگی۔ میں اس دعا کے اس دن کے انتظار میں ہوں جب قیامت کا دن ہوگا، میرا مالک اپنے جلال میں بیٹھا ہوگا، میں رب کے حضور پیش ہو کے اپنی اس دعا کو رب کے سامنے رکھوں گا، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ میرے پیغمبر کا مزاج ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے نا کہ میرے پیغمبر جو رات کو قیام کرتے، آج اگر ہم میں سے کوئی خوش قسمت تہجد پڑھتا ہے، اللہ قبول فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق سے نوازے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ کبھی ہم تہجد پڑھتے، تہجد میں ہم دعا کرتے، سجدے کرتے، نمازیں پڑھتے، کبھی ہم نے نمازوں میں کسی اور کے لیے کچھ مانگا ہے سوائے اپنے لیے مانگتے ہیں نا، اللہ مجھے یہ دے دے، میری اولاد کو یہ دے دے، میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہم یہ مانگتے۔ کبھی ہم نے یہ بھی مانگا کہ اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرما، اللہ پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اللہ ہماری مسلح افواج کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ کسی کے لیے ہم تہجد میں اٹھ کے دعا نہیں مانگتے، لیکن میرے پیغمبر کا یہ وصف تھا کہ رب بھی کہتے قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر رات کا قیام تھوڑا کم کیا کرو، اور قیام کرتے کرتے پاؤں میں سوزش آ جاتی۔ اماں جی عائشہ کہتی پیغمبر کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کئی بار ہمیں کان لگا کے سننا پڑتا کہیں اللہ کے پیغمبر فوت تو نہیں ہو گئے، اور یہی مانگتے، یہی طلب کرتے، یہی اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور امت کا حال کیسا ہے؟ میرے پیغمبر کا کردار کتنا خوبصورت تھا، میرے پیغمبر کو بیگانے بھی دیکھ کے اپنا لیتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، کتنا بڑا کافر ہو سکتا ہے، کتنا بڑا میرے پیغمبر کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے میرے پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، مکہ چھوڑ کے نکلتا ہے، مکہ چھوڑ کے نکلا، جا کے سمندر میں جاتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے، کشتی روانہ ہو جاتی ہے، حبشے کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرتے، درمیان میں پہنچ کے کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی۔ جب کشتی نے ہچکولے کھائے تو وہاں پہ اونچی اونچی آوازوں سے کہنا شروع کر دیتے
کہتا ہے آج منات ہمیں بچا لے، عزا ہمیں بچا لے، ہبل ہمیں بچا لے، آج اس سمندر کی لہروں میں، آج اس سمندر کی آتی ہوئی موجوں سے ہماری کشتی کو پار لگا دے، ہمیں حبشہ صحیح سلامت پہنچا دے۔ وہاں پہ ملاح نے کہا تھا، کہا یہاں پہ کشتی میں، سمندر کی اس لہروں میں، اس موجوں میں آج یہاں کوئی کام آئے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کام آئے گا، اس کے سوا یہاں کوئی کام نہیں آنے والا۔ حیرانگی میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے اگر سمندر کی لہروں میں محمد عربی کا رب کام آ سکتا ہے تو زمین کی خشکی پہ بھی وہی کام آ سکتا ہے، وہی کام آئے گا۔ لوٹے واپس آئے، اللہ کے پیغمبر کے دربار میں آ کے کہا، عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے چلے، آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنے چلے اور مسلمان ہونا چاہتے۔ اور ہم نے علماء سے حدیثیں سن رکھی ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ وہ صحابی ایک ایسے تھے جو پانی لے کے آئے، زخمی صحابہ کو پانی پلانے لگے، ساتھ والے صحابی نے عرض کی مجھے پانی پلا دو، وہ پانی آگے بھیج دیا۔ تیسرے صحابی نے عرض کی پانی آگے بھیج دیا، وہ پانی پہنچانے والا، سب سے پہلے پانی کی قربانی دینے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اکرمہ تھا، جس نے میرے پیغمبر کی زندگی سے یوں سیکھا کہ اپنا اس حالت میں بھی پانی کو قربان کر دیا۔ ہم نے کبھی ایسا درس سیکھا ہے اپنے نبی کی زندگی سے، ہم نے عمل کیا ہے؟ میرے پیغمبر کو ظالموں نے کون سی تکلیف نہیں دی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میرے پیغمبر کو سب سے زیادہ جو تکلیف دی گئی ہے، سب سے بڑی، سب سے سخت، وہ تکلیف یہ تھی جب میرے پیغمبر نے مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور میرے پیغمبر کے گلے میں آ کے عقبہ نے میرے پیغمبر کے گلے میں آ کے چادر کو ڈالا تھا، لپیٹا تھا اور پھانسی کے پھندے کی طرح گھمایا تھا، زور زور سے کھینچا تھا۔ اور میرے پیغمبر نے جب ہوش میں آئے تو میرے پیغمبر نے کہا یا اللہ اس قوم پہ رحم فرما، اس کو ہدایت دے دے۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہو جائے، ہماری چھوٹی سی کہیں ٹکر ہو جائے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم تو گالیاں دینا شروع کر دیتے، ہمارے چہرے سے، ہمارے غصے سے یہ نظر نہیں آتا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی محبت کیسی تھی۔ آج کوئی سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے مجھے کوئی تانا نہ دے، ماں باپ کی گالی نہ دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے میں تو اس کے منہ پہ بات کر دیتا ہوں، مجھ سے تو بات برداشت نہیں ہوتی، مجھے بری بات برداشت نہیں ہوتی۔ اچھی بات تو سب برداشت کر لیتے ہیں، بات ہی بری برداشت کرنے والی ہوتی۔ صبر کا پیمانہ ہمارا وہاں کام آتا ہے، جو ہمارے نہ تو دل کو اچھی لگ رہی ہے بات، نہ دماغ کو، نہ نظروں کو، نہ ہاتھوں کو، پھر بھی ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہم کس نبی کے ماننے والے۔ اس نبی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 3 بیٹے دے کے اللہ نے واپس لے لیے۔ جب اللہ نے تینوں بیٹے واپس لیے، ان دنوں اللہ نے وحی کا آنا بھی بند کر دیا۔ ظالم جابر، قریش مکہ، بدبخت، جنہوں نے میرے پیغمبر کے گھر کے باہر آ کے یہ نعرے اور تان شروع کر دیا، کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب معاذ اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، تو سچا نبی نہیں، تو جھوٹا نبی ہے، تیرا مالک تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میرے پیغمبر نے اپنی گود میں اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا، بیٹے کی میت کو اٹھایا ہوا، آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے، میرے پیغمبر کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، میرے پیغمبر کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہوئے ظالم مشرکین تھکتے نہیں ہیں۔ تب میرے پیغمبر کے جب آنسو دیکھے تو اللہ نے آسمانوں سے قرآن کو یوں نازل فرمایا، کہا میرے پیارے پیغمبر تم ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا باپ تجھے چھوڑ کے چلا گیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تو تجھے تب بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو دنیا میں آیا 6 برس کا تھا، تیری ماں تجھے چھوڑ کے چلی گئی، الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تو تجھے تب بھی نہیں چھوڑا، تو 8 برس کا تھا، تیرا دادا تجھے چھوڑ کے چلا گیا، الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے تو تجھے تب بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کائنات میں جب لا الہ الا اللہ کی بات کرنے چلا ہے، تیرے چچا نے تیری مخالفت کرتے ہوئے تب لک یا محمد کہا معاذ اللہ،
ہم نے تو تجھے تب بھی نہیں چھوڑا، مکہ میں تیرے اپنے بھی تیرے مخالف ہو گئے، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تو تجھے تب بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہاں شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے، تھا کس کو یقین، تھا کس کو یقین، حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دھولا ہوگا۔ شب اسریٰ نے بھی اس رات دیکھا ہوگا کہ جب جبرائیل امین نے آ کے اپنے آقا کو اٹھایا ہوگا، جب آ کے جگایا ہوگا، تو چاند بھی رات بھی کس وجد میں تڑپی ہوگی کہ کس ہستی کو میں اٹھانے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کو اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور اس ہمت کا حوصلہ اور صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آج اس کائنات میں ہم 1.25 ارب سے زیادہ امت مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی کو پیار کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا اخلاق تھا، اور میرے پیغمبر نے گالی گلوچ دے کے انہیں جواب نہیں دیا، رب نے خود جواب دیا ہے، میرے رب نے خود دفاع کیا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور ہمیں وہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو رہی، برا بھلا کہہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے سن رہے، اور ایسا لمحہ آیا، ایسی بات نہیں سمجھ آئی تو بول دیا آگے سے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر آپ جواب نہ دیتے تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے جواب دے رہے تھے۔ اگر ہمیں بھی کوئی بات ہو جائے، کوئی تلخی کر لے ہم سے، ہم بھی خاموش ہو جائیں تو میرا رب ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کے ہم خاموش ہو جائیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھا کرو، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آیا کرو۔ اور میرے پیغمبر کی ہم نے بات مانی کون سی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو الٹے القابات سے نہیں پکارتے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ یہ میرے پیغمبر نے فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ گھروں میں لڑائی ہونے کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بے تکا کسی کے ساتھ مذاق کرتے۔ اور یہاں اس آیت میں فرما دیا، مرد مرد کے ساتھ وہ مذاق نہ کرے، عورت عورت کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کوئی کسی کو کسی کے الٹے لقبوں سے، الفاظوں سے، ناموں سے نہ پکارے۔ ہم نے کس بات پہ عمل کیا ہے؟ ہم نے الٹے نام نہیں رکھے ہوئے، ہم نے بڑے چھوٹے کو بدتمیزی سے نہیں بلایا، ہم نے اپنے پیغمبر کی کس بات پہ عمل کیا ہے؟ یہاں اگر ہم سمجھ لیں، اس آیت کو ہی سمجھ لیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ لکھتے کہ یہاں مذاق کا وہ لفظ ہے، وہ معنی ہے کہ اگر تم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کرتے ہو جو اس مقصد سے کرتے ہو کہ اس سے اس کی تذلیل ہو، لوگ اس پہ ہنسیں، لوگ مذاق، اس کا ہم مذاق بنا دیں، لوگوں میں لوگ مسکرا دیں، فرمایا یہ مذاق ہے، مذاق ہے۔ اور جو لوگ مزاح کرتے ہیں، مزاح کیا کہتے ہیں؟ جو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کسی کے چہرے پہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو تم صدقہ نہیں کر سکتے، تو تم اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھ لو، اللہ تمہارا صدقہ قبول کر لے گا، یہ تمہارا صدقہ لکھا جائے۔ فرمایا اگر ہمارے معاشرے کو لڑائیوں سے، جھگڑوں سے پاک کرنا ہے تو یہ آیت ہی کافی ہے۔ ہم مذاق کرنا چھوڑ دیں، مزاح کی طرف آ جائیں۔ ہر وقت ہمارے چہرے پہ اگر 12 بجے رہیں گے، غصہ رہے گا، تو وہ انسان کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور جو ہر وقت ہی ہنستا رہے، بے تکا کہکا لگاتا رہے، اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اصل اور دنا انسان وہ ہے جو کسی ایسی بات پہ مسکرا دے، مسکرانا ایک عادت بنا لے۔ میرے پیغمبر بات کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے، خطابت کرتے ہوئے جاہو جلال میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے نظام الٹا کر لیا ہے، خطابت کرتے ہوئے ہم مسکراتے، باتیں کرتے ہوئے ہمارے چہرے پہ جلالت آتی۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے،
اور یہ میرے پیغمبر کی زندگی کتنی اعلیٰ اور کتنی افضل زندگی ہے اور حکمت سے بھری باتیں انہوں نے کیوں کی ہیں۔ ہمیں فخر ہوتا ہے ہمیں اپنے استادوں پہ، ہم نے فلاں سے اس حدیث کا علم حاصل کیا ہے، ہم نے فلاں کالج سے علم کو حاصل کیا ہے، فلاں یونیورسٹی سے جا کے علم کو حاصل کیا ہے، ہمارے بڑوں نے جا کے مولانا عبد المنان وزیر آبادی سے علم کو حاصل کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے مولانا عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ سے علم کو حاصل کیا ہے۔ ہمیں فخر ہوتا ہے ہمارے اسلاف میں مولانا عبد العزیز حافظہ اللہ جیسے محدث بیٹھے، ہمیں فخر ہوتا ہے ان پہ، ان کی تاریخ آگے چلتی چلتی حافظ گوندلوی تک جاتی ہے، ان سے نکلتی مولانا نذیر حسین محدث دہلوی پہ جاتی ہے۔ ہمیں ان کے پڑھائے ہوئے علم پہ اور حکیمانہ باتوں پہ فخر ہوتا ہے۔ ان سے بات چلے تو امام احمد بن حنبل تک جاتی ہے، ان سے بات چلے تو امام شافعی رحمہ اللہ تک جاتی ہے، ان سے بات چلے تو امام مالک رحمہ اللہ تک جاتی ہے، ان سے بات چلے تو امام نافع رحمہ اللہ تک جاتی ہے، ان سے بات چلے تو عبداللہ ابن عمر تک جاتی ہے، عبداللہ ابن عمر سے چلے تو سیدنا صدیق تک جاتی ہے، سیدنا صدیق سے بات چلے تو میرے مصطفیٰ تک جاتی ہے۔ ان کی لڑی سے آیا ہوا علم جو ہم پڑھتے، جو سنتے، جو سناتے، جن میں حکیمانہ باتیں شامل ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ اور اس علم پہ فخر کیوں نہ کریں، اس ذات پہ فخر کیوں نہ کریں جس کو علم دیا ہے ڈائریکٹ میرے مالک نے علم دیا ہے۔ جس کے استاد بنے ہیں تو رب کبریا بنے۔ ان کا علم کتنا اعلیٰ، ان کی باتوں میں وہ لذت کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کی ساری زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو جو دیا ہے سب اعلیٰ دیا ہے، سب کچھ اعلیٰ دیا ہے، اخلاق بھی اعلیٰ دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہہ کے پکار دیا۔ اور اماں جی عائشہ سے آ کے جب قرآن اخلاق کے بارے پوچھا صحابہ نے، کہا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے مصطفیٰ کا سارا قرآن اخلاق ہے، ان کی زندگی کے بارے درس دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کو جب دیکھا تو میرے مصطفیٰ کی ہر چیز اللہ نے اعلیٰ بنائی ہے، افضل بنائی ہے۔ ہم امت میں سب سے افضل امت ہے اور ہمیں یہ میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں یہ حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہمیں یہ حکم دیا ہے بلغوا انی ولو آیا، تم قرآن کو پڑھو آگے پہنچا دو، تمہیں اللہ نے حدیث کا علم دیا ہے آگے پہنچا دو، تمہیں اللہ نے کسی سنت کے بارے علم دے دیا آگے پہنچا دو۔ تم سارے کے سارے علماء ہو، تم سارے کے سارے آگے دین کو پہنچانے والے ہو، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب ہم اپنے پیغمبر کی اس جو میرے پیغمبر کو ورثے میں ملا ہوا کام تھا، تبلیغ کا کام تھا، وہ ہم سب کا کام ہے۔ ہم نے اپنے اس پیغمبر کی بات کو ماننا ہے اور اپنے پیغمبر کے بارے میں ہمیں اتنا فخر ہونا چاہیے۔ آج ہمیں ختم نبوت پہ خدشات تو ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے میرے پیغمبر کے بارے میں، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں۔ تورات میں بھی گواہیاں موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہے۔ میرے پیغمبر کی کس کتاب میں گواہی نہیں رب نے دی ہے؟ میرے پیغمبر 12 برس کی عمر ہے، شام کے علاقے میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جاتے ہیں، تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرتے۔ وہاں پہنچے تو ان کو ایک راہب نظر آتا ہے، ان کا پادری کہہ لیں، وہ نظر آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے حضرت ابو طالب سے کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اتنا خوبصورت چہرہ ہے اس کا، اس کے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا میں نے اپنی کتاب تورات میں 5 نشانیاں آخری نبی کی پڑھی ہیں، وہ 5 کی 5 مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہی۔ اس کو لے کے واپس چلے جاؤ، تجارت کے لیے انہیں یہاں نہ رکھو، انہیں تم مکہ چھوڑاؤ اور اکیلے آ کے تجارت کرو، اگر یہاں کسی اور کو بھنک بھی لگے گی تو وہ ان کو ابھی سے ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے پیغمبر کی گواہی تو اللہ نے تورات میں بھی دی، لیکن ہماری وجہ سے باتیں ہوتی ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ، ہماری وجہ سے ہوتی، ہمارا کردار نہیں ادا کیا جاتا۔ ہم ایسا کردار پیش کریں خوشبو آئے،
لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے فخر کریں، ہمارے کردار کو دیکھ کے فخر کریں کہ کیسا کمال کا مسلمان ہے، کیسا انسان ہے، یہ ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا، ان کے نبی کی باتیں کیسی ہوں گی۔ جب ہم ایسے کام کریں گے تو میرے بھائیوں، ہم نبی کی محبت کے بغیر اپنی نمازیں قبول نہیں کروا سکتے۔ اگر ہمیں روزے قبول کروانے ہیں تو اپنے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اپنے مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر ہم حج قبول نہیں کروا سکتے، ہم صدقات و خیرات قبول نہیں کروا سکتے۔ جس بات میں، جس نیکی میں میرے مصطفیٰ کا حکم نہیں ہے، اس کو ہم یہ چاہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے ہاں قبول کروا لیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے اپنی نیکیاں قبول کروانی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں فخر کیوں نہ ہو اپنے مصطفیٰ پہ۔ آج اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب پرورش پاتا ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بابا اس کے لیے کھلونے لے کے آئے، اس کا باپ اس کے لیے نئے کپڑے لے کے آئے۔ میں اپنے بچے کو، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچے کو سیر و سیاحت کا شوق ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ اپنے انداز میں صاحب دل نے کہا کہ میرے مصطفیٰ جب اس کائنات میں یتیمی کا سہارا لے کے آئے تو اس وقت اماں جی آمنہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی، کاش کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے بیٹے کے وہ نئے کپڑے بھی آ جاتے، میرے بیٹے کے لیے کھلونے بھی آ جاتے، میرے بیٹے کو مکہ کے پہاڑوں کی سیر بھی کروا دی جاتی، میرے بیٹے کو چھوڑ کے یوں دائیں دروازے سے واپس نہ جاتی۔ آج یتیمی کا بوجھ لیے میرا بیٹا اس کائنات میں آیا ہے۔ صاحب دل کہتا ہے کہ اس وقت اللہ نے کہا ہوگا، اے آمنہ اپنے دل کو تھام کے رکھ، اپنے حوصلے کو تھام کے رکھ، اپنے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر لے، ایسا وقت آئے گا جب تیرے بیٹے کو چلنے کی عادت ہوگی، چلنے کے لیے تیرا بیٹا چلے گا تو میں آسمانوں کے بادلوں کے سائے تیرے بیٹے کے غلام کر دوں گا، تیرے بیٹے کے تابع کر دوں گا، اور جب تیرا بیٹا کھیلنے کے قابل ہو جائے گا اس کے کھلونے کے لیے میں چاند کو میسر کر دوں گا، اور تیرا بیٹا جب سیر کے قابل ہو جائے گا وہ سیر مکہ کے پہاڑوں کی نہیں، وہ آسمانوں کی سیر کرے گا، وہ آسمانوں کی سیر کرے گا۔ اور ہمیں فخر ہے، یہ ایسا کارنامہ کسی نبی کے حصے نہیں آیا، ایسا معجزہ کسی نبی کے حصے نہیں آیا، جو معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کے حصے میں رکھا ہے، جو معجزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم پہ جو احسان کیا ہے اپنے پیغمبر کا امتی بنا کے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، پہلے بھی بتا چکا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ جمع ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ میں رب کے حضور نہیں جا سکتا۔ کہا ہم اسماعیل کے پاس چلتے ہیں، لوگ حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ بابا جی آدم تک لوگ جائیں گے، کہیں گے آپ تو ہمارے باپ ہیں، پوری کائنات کے باپ ہیں، آئیے آپ ہماری سفارش لے کے رب کے حضور پیش ہو جائیے۔ کہا میں رب کے حضور نہیں جا سکتا۔ کہا کون جا سکتا ہے؟ کہا آج اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کے حضور جائیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے بارے آتا ہے، اللہ کے پیغمبر جا کے سجدہ کریں گے، اللہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کی زبان پہ وہ کلمات لائے گا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا اور وہ ادا کریں گے۔ اور اللہ کہیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر تو اٹھائیے۔ بعض روایات میں آتا ہے 6 دن 7 راتوں کا سجدہ ہوگا، اتنا لمبا سجدہ، اور پورے سجدے میں ایک ہی دعا ہوگی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور میرے پیغمبر کی یہ حدیث ہمیں سمجھ جانی چاہیے، جو میرے پیغمبر نے صحابہ کو کہا ہے، میرے صحابہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود جانے سے انکار کر دے گا۔ اور وہ کون انکار کرے گا؟ جس نے قرآن کی ان باتوں کو نہیں سمجھا، پورے قرآن کو ہی نہیں سمجھا، جس نے قرآن کی ان باتوں سے روگردانی کی۔ میرے رب نے ان کے بارے کچھ فرمایا، انہوں نے اپنی منمانی کی، میرے رب نے ان کے بارے میں جو حکم دیے انہوں نے اپنی مرضی کی۔ آج جس طرح میں نے کہا پکی قبروں کے بارے فرما دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى،
اور جس طرح میرے پیغمبر نے فرما دیا جس نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہمیں جنت کا داخلہ چاہیے تو ہماری نمازیں ہوں، ہماری اذانیں ہوں، ہماری دعائیں ہوں، ہمارے حج ہوں، ہمارا صدقات و خیرات ہو، ان تمام کے تمام میں اگر ہمارے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جھلک اور مہک نہیں ہے تو ہمارے اعمال ضائع ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، کہا میرے صحابہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، جو بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، جو بڑے بڑے نیکیوں کے ان کے پاس پہاڑ ہوں گے، حتیٰ کہ احد پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے کہا احد پہاڑ کے جتنے ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ پل بھر میں ضائع کر دے گا۔ کہا کیوں ضائع کر دے گا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، ایسے بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر وقت مذاق میں جھوٹ بولا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا، وہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اللہ ان کے بنے بنائے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور ہم جو لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں آگے دیکھا جائے گا، آگے قیامت کو حساب کر لیں گے۔ اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، یہ جو حساب ہم نے لگایا ہوا ہے جب قیامت کے دن رب کے حضور ہمیں پیش ہونا پڑے گا، فرمایا لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ آج ہم سوچیں کہ ہمیں عمرے کے لیے ہی جانا ہو، ہم یہاں سے پورے خاندان کو بتا کے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، جہاز میں ہم بیٹھ جائیں اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے کہ آپ جا نہیں سکتے، آپ پہ پابندی ہے۔ ہمارے دل پہ کیا بیتے گے؟ ہم شاید کہ واپس گاؤں ہی نہ آئیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہاں سے تو بڑا کہتا تھا عمرے پہ جانا ہے۔ قیامت کے دن جب پورا مجمع لگا ہوگا، اللہ جنت کا داخلہ دے دیں گے، کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور پیچھے سے کسی کی آواز آئے گی اللہ اس نے میرا یہ حق مارا تھا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ واپس بلایا جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کے پلڑے میں رکھتی جائیں گی، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا اب دوسرے بندے کے گناہ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ جب گناہ کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے مصطفیٰ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے پیغمبر کی ان احادیث پہ عمل نہیں کریں گے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کہ اگر ہمیں اللہ نے کچھ اتنی وسعت اور طاقت دے دی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ ایسا اعمال کر سکتے ہیں، ایسے کام کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کر سکتے ہیں، تو ہماری زبانوں پہ یہ بات ہونی چاہیے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ہمیں اپنی زبانوں پہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کی دعوت ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق سے وہ مہک آنی چاہیے، ہمارا کردار میرے مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھ کے دوسرے بیگانوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، دشمنان اسلام نے کلمہ پڑھا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، حضرت عمر فاروق جیسے شیر دل مجاہد، شیر دل صحابہ جو میرے پیغمبر سے لڑنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھا، ان کا کردار کیسے، ان میں طاقت کیسی ہے، تو وہاں پہ دین اسلام کو قبول کرنے کی اپنے دل میں چاہت اور تڑپ پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان دنیا کائنات کو لیڈ کرے گا، پاکستان اسلام کا غلبہ سمجھا جائے گا، پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک رول ماڈل کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور آج بھی آخری بات یاد رکھیں، آج بھی کفار کے ممالک، جتنے کفار کے ممالک ہیں، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے بڑے وہ ممالک جو اسلام کے دعوے دار اور ٹھیکیدار ہیں، نام لیے بغیر سب سمجھدار ہیں، وہ یورپین کنٹریز کے ہاتھ، مغرب کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ آج بھی اگر انہیں ڈر ہے تو وہ پاکستان کا ڈر ہے۔ یہاں سے کوئی ایسا اٹھے گا جو محمد بن قاسم کا کردار ادا کر سکتا ہے، یہاں سے آج بھی کوئی صلاح الدین ایوبی آ سکتا ہے، یہاں سے آج بھی حضرت عمر فاروق جیسا جلالی طبیعت کا اور شیر دل اور صاحب دل لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔
یہاں سے آج بھی دین کی تڑپ رکھنے والے لوگ آ سکتے ہیں، انہیں ہمیں ہمارا ہی ڈر ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں شیر کو پتہ ہی نہیں ہم شیر ہیں، ہم ڈر کے مارے بیٹھے ہیں۔ ہم مل کے دعا کریں گے۔ ہم تنقید بڑے شوق سے کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہم تنقید بڑے شوق سے کرتے ہیں، حکومتیں ہوں، وہ کسی کی بھی حکومت ہو، مہنگائی کا دور ہے، سب جانتے ہیں، ہم تنقید بڑے شوق سے کرتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ کبھی دل سے سوچ کے بیٹھیے گا، کبھی ہم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ ہمیں حکمران نیک عطا فرما، اللہ انہی کو ہدایت دے دے، اللہ انہی کو ہمارے لیے اچھا بنا دے۔ کبھی ہم نے ملک کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ڈالر اوپر جاتا ہے تو مختلف پارٹیز کے لوگ جشن خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے حالات کی سنگینی کو دیکھنا چاہیے، اور ملک کے بدلتے ہوئے تشدد کے جو حالات ہیں ان سے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، امن کا درس دینا چاہیے، اور امن وہ امن جو میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، جنگ میں بھی امن کا درس دیا ہے، جنگ کرتے ہوئے بھی امن کی بات کی ہے، ہمیں وہ امن کی دعوت دینی چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مال کے عرض و سما جو سنا اور سنایا اس پہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔